شاد کن در دین و دنیا شاد کن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واللہ ولی المؤمنین۔ ایمان والوں کا والی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ ایمان والے کہ جو صلحائے امت ہیں، وہ ایمان والے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہیں، محبوب ہیں، مقرب ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہ صلحائے امت ہیں، یہ وہ اولیاء کے مینٹور ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی سیرت کا جزء لا ینفق اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے نور سے منور ہیں، اور جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی 11ویں شریف سے جن کو خاص نسبت ہے، یعنی آج جناب ہم خواتین کے لیے، طبقہ نسواں کے لیے خصوصی ٹاک شو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیرت و تعلیمات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ۔ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ محدث ہیں، آپ فقیہ ہیں اور ماہر قرآن و حدیث ہیں۔ آپ مدرس بھی ہیں، ماشاءاللہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، اور آپ کی خطابت اللہ اکبر۔ اور جناب ترک دنیا کے تو قائل ہیں، لیکن ترک مخلوق کے قائل نہیں ہیں۔ لوگوں کی دلجوئی بھی فرماتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے دور کرتے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے جو ہے ان کو دین سکھاتے ہیں اور پھر ان کو واصل باللہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب قطب ربانی، محبوب سبحانی، وائس لاسانی، غوث الثقلین، شہنشاہ بغداد الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا۔ اور میرے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں، میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ماشاءاللہ خانقاہی شخصیت ہیں اور امتیاز رکھتی ہیں۔ جب ان کی بات آتی ہے تو بڑی خوبی کے ساتھ جامع گفتگو ان کی جناب سے عطا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر۔ آپ بھی نوجوان نسل آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ عام فہم آپ کا انداز گفتگو ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ والوں کے ذکر کی تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ انیلا فتح بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عالمہ انیلا، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ سیکھنے کا موقع آج بھی ہمیں آپ سے ملے گا۔ جناب آج ہمارے ساتھ جو ثنا خواں موجود ہیں، بڑی خوبی کے ساتھ آپ ثنا خوانی کرتی ہیں اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ہم سب کی پسندیدہ، ہماری بہت پیاری محترمہ شگفتہ عمران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شگفتہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف ہے، حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ نعتیہ کلام سے، کیونکہ یقیناً سب اللہ والے جو ہیں وہ اتباع رسول سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ منور ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ نعتیہ کلام پیش کیا جائے۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ہو
خطا کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکرے کھاتا کہاں کہاں جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں۔ اچھا ہوا سخاوت پر پڑ رہا، اچھا ہوا دیا رے سخاوت پر پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں۔ ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ سے نصیب، ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ سے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکرے کھاتا کہاں کہاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ ہم ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے وہ دوست ہیں کہ جنہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم، یعنی ماضی کی پچھتاوے نہیں ہیں انہیں، نہ مستقبل کے کوئی اندیشے ہیں، نہ وہ کسی بات پر غمگین ہوتے ہیں، غم و حزن ان سے اٹھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ساتھ اتنے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اطمینان قلب انہیں عطا ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ندا کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا اتنا تذکرہ کیا ہے کہ اسے اپنی سنت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ الہیہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر لیا، ان کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور داتا صاحب، خواجہ اجمیر، انہوں نے کیا کیا؟ زندگیاں اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں گزاری، اس وعدہ الہیہ کے مطابق آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، بہت ساری صورتوں میں ذکر کیا، سورہ انبیاء میں، سورہ مریم میں، سورہ یوسف کو دیکھے، سورہ محمد دیکھے، تو انبیاء کا مسلسل تذکرہ، پھر ان کی خصوصیات، ان کی مناجات، ان کے اعمال، ان کے مقامات کا ذکر کیا۔ فقط نبیوں کا ہی نہیں، اللہ نے اولیاء کا بھی ذکر کیا، اصحاب کہف کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف برقیہ کا ذکر کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ یہ لوگ انبیاء نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے دوست اور مقرب بندے۔ جی بالکل۔ پھر اللہ رب العزت نے
فرما دیا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، جنہیں چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اور جو اس کا راستہ پکڑتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دونوں راستے کھلے رکھے. انبیاء کو نبوتیں پہلے سے ملی ہوئی تھی مگر اب راستے دونوں کھول دیے. ایک وہ ہے کہ جن کے والدین اولیاء میں سے ہیں تو اللہ چن لیتا ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی چنے ہوئے میں سے ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو راستہ پکڑتا ہے، جو اس راہ پر چلتا ہے، جو ان لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی طرح اپنانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ نے کہا کہ انہیں بھی ہم راستہ دکھاتے ہیں، اپنوں میں شامل کر لیتے ہیں. سبحان. پھر اللہ رب العزت نے اولیاء اور ولی کا لفظ قرآن مجید میں 88 ٹائمز آیا ہے، 88 بار، 12 مقامات پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا لفظ آیا کہ خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف صفات سے ذکر کیا، متقین ہیں، متوکلین ہیں، مفلحین ہیں، محسنین ہیں. تو اس طرح مختلف جو ایک خوبی کسی پر بہت غالب آ جاتی ہے تو ان خوبیوں کے حوالے سے ذکر کیا. یہ بھی سب اللہ کے محبوب اور مقرب بندے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور حکم ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو اہدنا الصراط المستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم عطا فرما. اور اللہ نے اس کے جواب میں فوراً ہی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا. تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ 4 طبقات بتائے قرآن مجید میں ہی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کہ یہ چاروں طبقات ایسے ہیں کہ یہ انعام یافتہ ہے، ان کی راہ پر چلو گے تو صراط مستقیم کو پالو گے. پھر حکم آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ کہف میں حکم آتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم، ان کے ساتھ جم جاؤ جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر ان کی عادات کا، ان کے احوال کا، ان کے افعال کا ذکر کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس راستے پر چلو تو یہ تھی ان کی عادتیں، یہ تھے ان کے اعمال، تاکہ یہ راستہ تمہیں پتہ چلے کہ کھلا ہوا ہے. جو چاہے اس ولایت کی راہ پر آگے قدم بڑھائے، یہ اعمال کرے گا، یہ عادات ہوں گی تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے. بے شک قیامت تک کے لیے راستے کھول دیے. آفر ہے. بالکل نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اب ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کی خوشنودی تو لے لو. یہ تو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں نا، آپ آہستہ آہستہ گریجولی آپ کسی مقام تک پہنچتے ہیں. عالمہ انیلا فتح، احادیث مبارکہ کی روشنی میں چاہتی ہوں آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ اولیاء اللہ کا مقام. وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اولیاء اللہ کے مقرب محبوب بندے ہیں. اگر ہم اولیاء اور ولی کی تعریف بھی دیکھیں تو ایک معنی مفہوم اس کا آتا ہے محبت، یعنی یہ دوہرا تعلق ہے بندے کا اللہ سے اور اللہ کا اپنے بندے سے. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک پہلے محبت فرماتا ہے. اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، چاہتا ہے تو چنتا ہے، پھر تمہیں توفیق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو منادی دے دو آسمان میں بھی اور زمین میں بھی کہ تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو اللہ پاک اپنی جس سے محبت کرتا ہے پھر اسے توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ محبت کا دوہرا تعلق اللہ کا بندے سے، بندے کے اللہ، بندے سے اللہ کا تعلق بن جاتا ہے. پھر آپ آئیں تو اولیاء کا ایک معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، وہ نگہبان ہوتا ہے، اللہ سے عہد و پیما کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ کی حدود و قیود کا محافظ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا محافظ ہوتا ہے. تو اللہ پاک پھر اسے خالی نہیں چھوڑتا. صحیح بخاری کی حدیث طویل حدیث پاک کا مفہوم ایک حصے کا بیان کر رہی ہوں کہ اللہ پھر فرماتا ہے کہ وہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. وہ اللہ کے عہد و پیما کا محافظ اور اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. پھر آگے بڑھے تو ایک معنی و مفہوم ولایت کی آتا ہے مددگار، نصرت. تو بندے، وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے چنا، وہ کیسے اللہ کی مدد اور نصرت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کے خدام ہیں، وہ دین کے خادم بن جاتے ہیں. تو اللہ پاک انہیں پھر نہیں چھوڑتا. پھر حدیث پاک ہے فرماتا ہے کہ جو بندے نوافل سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، میرے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ایسے ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. یہ دوہرا تعلق ہے اللہ کا اور اللہ کے بندے کا آپس میں ایک دوسرے سے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ بروز محشر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز محشر ایک طبقہ ایسا ہوگا جس پر انبیاء بھی رشک کریں گے، جس پر صحابہ بھی رشک کریں گے. تو صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندے ہیں جو جن کا رشتہ فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے، جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ مالداری کے لیے لین دین نہیں کرتے، وہ آپس کی رشتہ داری کے لیے نہیں کرتے، ان کا مقصود رضا الہی ہوتا ہے. تو وہ بندے ہوں گے کہ اس دن وہ نور سے بھرے ہوں گے، ان کے چہرے بھرپور نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اور اس دن جب ہر کوئی خوفزدہ ہوگا وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، اللہ جب ہر کوئی غمگین ہوگا وہ غمگین نہیں ہوں گے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایک حدیث پاک اور کوٹ کروں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی جب یاد دلاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کی کنجیاں ہیں، اللہ تک لے جانے کی چابیاں ہیں. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، یہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، وہ تعلق جوڑ دیتے ہیں، واصل باللہ کر دیتے ہیں، اور ہر کام للہ یعنی اللہ کے لیے ہوتا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، بات ہو رہی ہے حضور غوث پاک کے حوالے سے رحمہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف ہے، اور طبقہ نسواں کے لیے QTV کی روایت رہی ہے کہ اہل اللہ کا دامن تھام کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتے ہیں. تو ان سے پیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں شہنشاہ بغداد قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا. میرے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، میرے ساتھ عالمہ نیلا فتح موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ ثنا خواں محترمہ شگفتہ عمران بھی موجود ہیں. شگفتہ ایک کلام شامل کریں گے. کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا. کرو دور سارے، کرو دور سارے، علم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا. کرو ایسا لطف و کرم شاہ جیلا، کرو ایسا لطف و کرم شاہ جیلا، کہ رہ جائے میرا، کہ رہ جائے میرا بھرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا. حسایا بگن مجھ پہ رحمت ہمیشہ، حسایا بگن مجھ پہ رحمت ہمیشہ. نہ ہو فکر بے شور کم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا، کرم شاہ جیلا. اور خدا نے دیا مرتبہ ایسا تجھ کو، خدا نے دیا مرتبہ ایسا تجھ کو، کہ تیرے آگے
हम शाह जीला करम, शाह जीला करम, शाह जीला करम, शाह जीला करम, शाह जीला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह संती। हम आपकी समत आएंगे। और डॉक्टर साहब हमें बताइए कि माशरे की इस्लाह में, दावत व तबलीग में अल्लाह वालों का, ये अहलुल्लाह का, सूफिया साफिया की जमात का क्या किरदार? शुक्रिया निदा। देखें, हम खैरुल कुरून के उस दौर में निगाह डालें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फ़र्द को कुछ ख़ुसूसियात अता फ़रमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरबियत फरमाई तो सहाबा में देखते हैं कोई सदाकत का इमाम बना, किसी ने अदल व इंसाफ को लिया, कोई सखावत का, कोई ज़ोद व वरा का, हर एक का एक तबीयत और मजाज। तो उस दौर में भी अहलुल्लाह या अल्लाह के ज़िक्र में मस्त रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बतदरीज गोशा नशीन होते हुए उसमें ज़िक्र में और दर्स व तदरीस में मशगूल होते चले गए। तो वहीं से वो दौर का, उस दौर के साथ ही अहलुल्लाह की जिस दुनिया के गोशे में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, पूरे के पूरा इलाका उस तासीर से बदल रहा है और एक तेज़ी से तब्दीली आ रही है। आज आप देखिए तो दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहाँ मुसलमान मौजूद ना हो, जहाँ अजान ना हो रही हो। बेशक। तो ये अहलुल्लाह हैं कि जो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी गए उन्होंने अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने हुस्न अखलाक से, अपनी गरीब परवरी से, अपनी इंसानियत से, मोहब्बत से, बिला तफरीक रंगो नस्ल, बिला तफरीक ज़बान के, बिला तफरीक हर चीज़ के उन्होंने मोहब्बतें बांटी। अल्लाह। और मोहब्बत एक ऐसा उनसर है कि जिससे मुआशरे में सुलह, अमन और सुकून फैलता है। आप एक घरों की चारदीवारी के अंदर भी लेना, किसी फैमिली में अगर एक फ़र्द भी वाकई हकीकतन बेगर्ज है, बेलौस है, अमन पसंद है, दूसरों के लिए हमदर्द है, मोहब्बत रखने वाला है, हर एक का भला चाहने वाला है। अहलुल्लाह कौन होते हैं? हर वक्त, हर जगह, हर किसी का भला चाहें, हर एक का भला चाहें। तो ये लोग जिस जगह पर भी जाते हैं, जिस तरह इत्र की खुशबू खुलती है तो खुशबू फैलती है, ये लोग जहाँ बैठे वहाँ मुआशरे में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया और मुस्बत तब्दीली आने लग गई। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को आसन तकवीम बनाए, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसन तकवीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। जानवरों से बदतर ये कैसे हुआ? जितनी मोहब्बत उसमें आती है उस इंसान में, जितना वो बेगर्ज होता है उतना आसन तकवीम होता चला जाता है। मोहब्बत कम होती चली जाती है तो अस्फ़ल साफ़िलीन होता चला जाता है। हम जिस माशरे में रहते हैं आज भी, ये आप इस दौर पर भी निगाह डालें तो कंक्रीट है, मादे की सख्ती है, मैदे की सख्ती है, फिर लोहा है, हर तरफ गोला बारूद है, और ऐसे में वो मोहब्बत कम होती जा रही है। ज़रूरत है अहलुल्लाह की जो मुआशरों को बदल के रख देते हैं। उनके अमल से दावत व तबलीग दीन का काम हो रहा होता है, उन्हें अपने गुफ्तार से बार बार कहना नहीं पड़ता, उनका अमल ये बता रहा होता है। जैसे इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा कि मैं तबलीग दीन के लिए जाना चाहता, तो आपने फरमाया कोशिश करना तुम्हें ज़बान ना हिलानी पड़े। अल्लाह अकबर। तबलीग दीन का काम है ज़बान ना हिलानी पड़े, तुम्हारा किरदार बोले। तो ये किरदार है उनका कि जिसमें गरीब परवरी है, मेहमान नवाजी है, हर एक के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हर एक के लिए मुस्कुराहट है, दुश्मनों के लिए भी दुआएं हैं जो आते हैं और दिल बदल जाते हैं। आप देखें तो हुजूर गौसे आजम ने बगदाद को बदल के रख दिया। जितने आए उनके पास गुनाहगार आए, फासिक आए, ताइब होते चले गए। नॉन मुस्लिम कोई आया और वो उस आपके से आके लगा तो मुसलमान होता गया, इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होता गया, उनको अल्लाह वाला बना दिया। ऐसा ही है। तो ख्वाजा अजमेर हैं, आप देखें तो अजमेर में आए। और यहाँ एक और बात भी मैं बताऊं, देखिए इस्लामी सल्तनतें भी कायम हुई हैं तो पीछे अहलुल्लाह का हाथ रहा। शहाबुद्दीन गौरी आता है और उससे इस्लामी सल्तनत कायम होती है बरसगी पाको इनमें, उसके बाद से, और वो उनको बुलाने वाले ख्वाजा अजमेर है। तो एक इस्लामी सल्तनत के क़याम और इस्तेहकाम में इन लोगों का बहुत अहम किरदार रहा। बाद में भी आप देखें तो अल्तमश है तो उधर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे वो रहनुमाई भी ले रहा है। तो एक बादशाहों ने भी इन लोगों से अपना ताल्लुक़ रखा, इनसे रहनुमाई ली, इन्होंने भी हक बात की, वो हर तरह से कलमा हक कहा।
تو ایک معاشرے پہ اس سے فرق پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں تو بے غرض ہونے سے فرق پڑتا ہے, صلح اور امن سے فرق پڑتا ہے. پھر اسلام کا جو پورا ضابطہ حیات ہے, پورا نظام زندگی ہے, اسے جب آپ اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک حسن پھیلتا ہے اور معاشرے میں خود بخود اس کی تاثیر جاتی ہے, جس سے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں, محبت کی طرف آتے ہیں, امن کی طرف آتے ہیں, سکون کی طرف آتے ہیں, اور معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے لوگوں کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شخصی لیول پہ, انفرادی طور پہ ہر پرسن کو, ہر بندے کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے نا ضرورت اس عمر کی. کیا کہو گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ منصب سوچا ہے. وہ رب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اتنا خوبصورت منصب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا, بلکہ ہم نے خود اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. جس سچائی پر ہم کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہم عمل کرتے ہیں وہی معاشرے میں پہنچائیں. اپنے گھر سے آغاز کریں انفرادی طور پر, اور جب ہم اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے گھر کے بچے ہی باہر نکلتے ہیں, تو وہ معاشرہ بنتا ہے. اور اسی طرح سے گھروں میں تبدیلی آتی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے. اور اللہ, جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم نشین کیسے ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم نشین وہ اختیار کرو کہ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے, سبحان اللہ, جن سے بات کرو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے, اور جن کی صحبت میں بیٹھو تمہیں آخرت یاد آ جائے. تو ہم نے بھی اپنے اعمال کو ایسا کرنا ہے, کوشش تمہیں تمہاری, کہ جو ہمارے ساتھ جڑے, پاک بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری بدعمالیوں پہ آگاہ کرے. جو ہمارے ساتھ جڑے تو وہ ایسا ہو کہ ہم بھی ان 3 باتوں پر اگر عمل کریں اور اپنے ساتھ والوں کو جوڑتے چلے جائیں تو انشاءاللہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تبدیلی سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. بے شک, سبحان اللہ. کاش کہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہو. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹاک شو فار لیڈیز, سیرت و تعلیمات حضور غوث اعظم رحمہ اللہ. ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہی ہیں خصوصی ٹاک شو سیرت و تعلیمات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے کہتے ہیں ندا نسیم کاظمی. میرے ساتھ ہماری پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, عالمہ انیلا فتح, اور ماشاء اللہ ہم سب کی پسندیدہ شگفتہ بھی یہاں موجود ہیں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ. انیلا, میں آپ کی سمت آؤں گی اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور بریک سے قبل آپ میسیج بھی دے رہی تھیں اسی سے جو ریلیٹ کر رہا تھا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی یعنی آراس منائے جا رہے ہیں, ہم بچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں بزرگ کا عرس ہے, اور بچے بھی ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, اور چونکہ ہم خواتین کے لیے یہ ٹاک شو کر رہے ہیں, تو ہر عورت کو کس طرح سے آپ اس بات کو سمجھائیں گے, اور اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا حکمت ہے, کیوں ضروری ہے یہ آراس منانا, ان کا ذکر کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو عرس کی جمع ہے آراس, اور یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک سے یہ لفظ نکلا ہے. طویل حدیث ہے کہ جس میں جب قبر میں مردہ جاتا ہے اسے جو سوالات ہوتے ہیں, اور جب وہ جواب دے دیتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان فرما لیتا ہے, تو پھر اس سے کہا جاتا ہے نوم کا نوم العروس, سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن. سبحان اللہ. تو یہ عرس کا لفظ وہاں سے نکلا ہے. اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے کہ وہ سالانہ طور پر شہدائے احد کے پاس جایا کرتے تھے, ان کے مزارات پر جا کر دعا کرتے تھے. پھر یہی عمل حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کا رہا. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا یا وصال فرما گئے. تو انتقال سے مطلب ہے وہ اگلی دنیا میں, اگلے جہان میں منتقل ہو گئے, یا وصل ملاقات کا وقت ان کا آ گیا. شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. جب وہ اپنے گھر جاتا ہے, جو وصل کی یہ ملاقات کی رات ہوتی ہے, تو اس کو عموماً ہم سالانہ عروس کے طور پر مناتے ہیں. اس میں حکمت اور اس کے فائدے, پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ مناتے ہیں یہ ہمارے اپنے فیض اور برکت کے لیے ہے, کہ اللہ کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے برکت ہے اور ہم اس سے فیض حاصل کرتے ہیں.
ہم اس میں کرتے کیا ہے، جو عروس مناتے ہیں ہم اس میں قرات کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، علماء کرام تقاریر کرتے ہیں، جن کے سبب سے ہمیں یہ سب معلومات ہم تک پہنچتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر حضور غوث پاک کا عرس ہم مناتے ہیں تو ہمیں آپ کی تعلیمات سے آگاہی ملتی ہے، ہمیں آپ کی سیرت اور کردار سے آگاہی ملتی ہے، آپ نے جو ترویج دی، جو تبلیغ کی، ہمیں اس سے آگاہی ملتی ہے۔ تو یہ یہ حکمت عملی اور یہ فائدے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا پیغام اور ان کا ذکر عام ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری طرح سے دیکھیں تو حدیث پاک مفہوم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر ان کا ذکر ہے۔ تو جب ہم آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر دھیان میں یہی بات آتی ہے کہ سالہ سال بعد ان لوگوں کے عرس، ان اولیاء اللہ کے عرس اس احترام سے منائے جاتے ہیں، تو وہ اللہ پاک کیسا ہوگا جس سے محبت کی وجہ سے انہیں آج یہ عزت، مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرا پہلو دیکھیں کہ ہم امت مسلمہ اعتدال والا دین بھی ہے ہمارا، اور ہم امت وسط بھی ہیں۔ صحیح۔ ہم نے ان عروس میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے، کہیں بے جا ہم نے اس پہ رسومات ڈال دی ہیں، اور کچھ لوگ ان رسومات سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، معتدل رویہ معتدل رکھنا ہے، ان اختیار کیا کو جائے۔ شریعت کے مطابق ہی ان عروس کو ہم نے منانا ہے، سجانا ہے۔ اور ایک چیز یہاں ہماری بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں، وہ 11ویں شریف کی میلاد مناتی ہوں، لنگر کا اہتمام کرتی ہوں، اور اس سال نہ کیا تو خدا نہ خواستہ مجھے کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ ایسی غلط ابہام، غلط فہمیاں اپنے ذہنوں سے نکال دیں، ایسا وہ نہیں۔ باعث برکت ہے، باعث فیض ہے، وہ نقصان پہنچانے والی جب کر سکیں، ممکن ہو تو آپ خوشی سے جب جیسے کیجیے، آپ کے لیے آسانی اور باوقار طریقے سے۔ خواتین جو ہے وہ یہ بھی خیال رکھیں کہ اس میں ان کا وقار اور ان کی ڈگنیٹی بنی رہے۔ آپا کیا میسیج دیں گی آراس کے حوالے سے، اور جو کس طرح کی محفل ہونی چاہیے، کس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے بیسیکلی جو خواتین کر رہی ہیں؟ ندا، ایک بار میں کلاس میں پڑھا رہی تھی اور اس میں اولیاء اعظام کا ذکر آ رہا تھا، تو ایک بچی نے اٹھ کر کہا کہ کیا آج ہم نہیں بن سکتے، ولی بن سکتے؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں بن سکتے، ولایت کا دروازہ تو اللہ نے کھولا رکھا ہے، اور بار بار قرآن مجید کہہ رہا ہے دو باتیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ۔ ایمان میں مضبوط ہو جاؤ اور اعمال صالح کرتے رہو، ذرا برابر بھی نیکی ہے اسے حقیر مت جانو، بے شک کرتے چلے جاؤ، اچھے سے اچھے کام کی ایک لڑی ہوتی چلی جائے گی، پروتے چلے جاؤ گے تو وہ ایک مالا بن جائے گی اچھے کاموں کی، اور برائیوں سے تمہیں بچاتی چلی جائے گی۔ اللہ نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں، تو اس محبوب بندوں کا انبیاء کے ذکر کے بعد آتا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ ان کے ذریعے عبادت گزاروں کو مقصود تک پہنچانا ہے۔ تو عبادت گزاروں کو مقصود تک کیسے پہنچانا ہے کہ یہ ذکر ہے جو بندوں کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اور ایک شخص سے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے روحانیت کا سفر کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مرشد کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے پہلے لوہار بنایا، پھر دھوبی بنایا، پھر چوکیدار بنایا۔ تو لوہار کیسے بنایا کہ میں گیا ان کے پاس، میرا دل لوہے کی مانند تھا، انہوں نے اسے کہا کہ محبت سے اور خشیت سے پگھلاؤ، تو میں نے محبت اور خشیت سے اس لوہے والے دل کو پگھلایا تو میں لوہار بنا۔ پھر گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی میل کچیل باقی ہے، اب دھوبی بنو اور اسے دھو ڈالو ذکر سے جو میل کچیل اندر باقی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چوکیدار بنایا کہ اب دل پر پہرا بٹھا دو، کوئی غیر داخل نہ ہو سکے۔ یہ حرم ہے، یہ حرم اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے ہے، اس دل میں مکین وہی اچھا لگتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نور سے اس دل کو منور کریں، لوہار بنیں، دھوبی بنیں، چوکیدار بنیں، اور اس دل کی حفاظت کریں، اور اعمال کی ساتھ ساتھ حفاظت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ باطن سنورتا ہے تو ظاہر پر اس کا اثر لازم بات ہے۔ بے شک۔ اور اگر نہیں آ رہا ظاہر پر اثر تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی باطن میں تبدیلی ابھی باطن کی مشق باقی ہے، مزید پریکٹس کرو، ابھی اور سبق پڑھنے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، میں بہت شکر گزار ہوں عالمان انیلا فتح آپ کی، اور محترمہ شگفتہ عمران، ہم جانے نہیں دیں گے ایسے میری بہن، ایک کلام شامل کریں گے آخر میں۔ بہت پیاری گفتگو رہی، اور ابھی تشنگی باقی ہے، تو ایک اور ہم پروگرام کریں گے اس تعلق سے، اور آپ کا زمانہ ولادت، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تبلیغ اور وعظ، اور ہم ان تمام معاملات پہ مزید کلام کریں گے۔ تو دوسرا ہمارا جو سلسلہ، یعنی اسی سلسلے کی جو دوسری ایپیسوڈ ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ بات یہی ہے کہ جناب یہ اللہ والے ہیں، اور یہ ہر کام خالصاً لوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ کہیں بھی رہیں
رہیں، کچھ بھی کریں، کسی سے بات کریں، ان کی جو توجہ ہے، ان کا جو دھیان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رہتا ہے، اور حاضری لگی رہتی ہے۔ جب حاضری لگی رہتی ہے تو پھر حضوری بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو شگفتہ عمران۔ امداد کن نز بندے غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن نز بندے غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم، امداد کن امداد کن نز بندے غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہے ناخدا غوث اعظم، امداد کن امداد کن نز بندے غم، آزاد کن در دین و دنیا، شاد کن در دین و دنیا، شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، امداد کن امداد کن۔